फेडरल एरिया में कोई घर ऐसा नहीं बचा कि जो ग्राउंड प्लस 3 नहीं हो गया हो। लियाकताबाद में, नाजमाबाद में, नॉर्थ कराची में कोई घर, गोली मार में कोई घर ऐसा नहीं बचा जो कि ग्राउंड प्लस 4 5 नहीं हो गया हो। फिर आप गार्डन चले जाएं, रनछोड़ लाइन चले जाएं, आपको वहां पर एक एक प्लॉट पर आपको 12 मंजिला इमारतें नजर आ रही, कोई इलाका नहीं रह गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये जो स्ट्रक्चर के बढ़ने का इजाफा, जो इजाफा दिखाया गया जा रहा है सेंसस में, वो मैं आपके सामने रखूं कि लाड़काना में जो स्ट्रक्चर बढ़े हैं वो बढ़े 31%, सक्खर में जो स्ट्रक्चर बढ़े वो 20%, नवाबशाह जो शहीद बेनजीराबाद है वहां पर स्ट्रक्चर बढ़े हैं 17%, और मीरपुर खास में स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं 18%, और कराची में जहां पर मकान बनते ही चले जा रहे हैं वहां पर स्ट्रक्चर्स की बढ़ने की तादाद है, परसेंटेज है 13%। जहां पर सैलाब से मुतासरीन के घर नहीं बहे, जहां पर कोई एक दिन के लिए भी जो है वो जो सीमेंट सरिये का कारोबार बंद नहीं हुआ, वहां पर 13% की आबादी हो रही है, 13% स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। और जहां पर सैलाब ने पूरी बस्तियां फारिग कर दी हैं, पूरे घर उजाड़ दिए हैं, पूरा सिंध जो है वो उसमें सैलाब आ गया, लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर जब गिने जा रहे हैं तो लाड़काना 31% बढ़ा है, सक्कर 20% बढ़ा है, शहीद बेनजीराबाद जो है वो 17% बढ़ा है, मीरपुर खास जो है वो 18% बढ़ा है, और कराची जो है वो 13%, और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5% बढ़ा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 5% बढ़ा है। ये हमारे नंबर नहीं है, इनके नंबर। तो कराची में घर बढ़े हैं, टोटल घर बढ़े हैं 3,70,047, 3,70,047 घर बढ़े हैं, और पूरे सिंध भर में 11,35,000 घर बने। पूरे सिंध में 11,35,000 घर बढ़े, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। लोग यहां आ रहे हैं, माइग्रेशन यहां हो रही है, घर नए यहां बन रहे हैं, और सीमेंट और सरिये की सिर्फ आप कैलकुलेशन निकाल लोगे तो पता चलेगा कि सीमेंट और सरिया कहां ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई तासुब की बात नहीं है, हम आपके सामने सिर्फ नंबर है, ये हक अपने हक को मांगने की बात है। अगली बात आपसे कर लेते हैं, ये जो 3,70,000 जो घर हमारे बड़े हैं, इस घरों में अगर आप जो है उसकी पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो 20,16,000 लोग इनके हिसाब से जो है वो बढ़ने चाहिए, 20,16,000। अगला पॉइंट कि एक ब्लॉक में 250 घर हैं, एक ब्लॉक में, उसमें जो बंदों की तादाद है, इंसानों की तादाद है फी ब्लॉक, उसका जरा मुआवजा कर लें। अगेन ये हमारे नंबर नहीं है। एक ब्लॉक में घर और उसके इंसानों की जो तादाद आ रही है वो लाड़काना में आ रही है, एक ब्लॉक में 1469 लोग हैं, एक ब्लॉक में 1469 लोग। सक्खर में एक ब्लॉक में 1365 लोग हैं, शहीद बेनजीराबाद में एक ब्लॉक में 1451 लोग हैं, मीरपुर खास में एक ब्लॉक में 1359 लोग हैं, कराची में एक ब्लॉक में सिर्फ 1141 लोग रहते हैं। जो फर्क आ रहा है वो एक ब्लॉक में 197 का आ रहा है, 197 का फर्क आ रहा है, 197 लोगों का फर्क आ रहा है। 197 को अगेन आप मल्टीप्लाई कर दो 16,000 ब्लॉक से, तो इंपैक्ट आ रहा है 30,31,48,000 लोग वैसे ही फारिग हो गए। पहले घर कम गिने, अब जब घर में लोग गिनने जा रहे हैं, तो पूरे सिंध में एक ब्लॉक में 1469 लोग हैं, 1365 लोग हैं, 1369 लोग हैं, फिर जो है वो, लेकिन कराची में 1141 लोग रहते हैं। तो 197 लोगों का फर्क एक ब्लॉक में आ गया। मल्टीप्लाई कर दें तो 31,48,000 लोग वैसे ही फारिग हुए, गिनने में फारिग हो गए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले दिन से लेकर आज तक इस मर्दमशुमारी को सियासत से बालातर रखा है। हमारा ये मानना है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, और हमने इसमें ये भी नहीं कहा कि चूंकि मैं मुहाजिर हूं
تو مجھے صرف مہاجروں کو گنو اور زیادہ گنو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو جہاں ہے وہاں اس کو پورا گنو، نہ کسی کو کم گنو نہ کسی کو زیادہ گنو. گزشتہ کل پرسوں خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے 5ویں دفعہ ملا اس 3 مہینے میں صرف سینسس کے ایشو پر، اور وہاں پر ہم نے یہ تمام گزارشات وہاں پر کر دی اور بتا دی، اور ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس سینسس کو نہیں مانے گی، اور ہم نہیں مانیں گے، کہیں سے بھی نہیں مانیں گے، کسی بھی طریقے سے نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ اتنے بڑے فساد کو جنم دے گا یہ سارا مرحلہ کہ آپ پھر تمام سندھ میں جو ایک سورش ہے، ایک بے چینی ہے، ایک سندھ کے شہری علاقوں میں جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ اس ملک کی ریاست کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے کیا؟ آپ مجھے پینے کا پانی دیتے نہیں ہو، آپ مجھے کوٹا سسٹم لگانے کے بعد بھی اس پہ کوٹا نہیں دیتے ہو، آپ مجھے کوئی نیا اسکول نہیں دیتے، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں دیتے، کوئی نیا اسپتال نہیں دیتے. آپ کا وزیر ایجوکیشن میں وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں میری لاش پر یونیورسٹی بنے گی. 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں ہے. کراچی میں جو پانی لائنوں میں آتا تھا وہی پانی چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. کوئی نیا منصوبہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے اوپر شاید انسان کوئی اکانومک کنڈیشن خراب ہونے کے اوپر صبر کر لیں، کوئی گورنمنٹ کی جو اقربا پروری کا صبر کر لیں، کوئی اور کسی اور بات پہ صبر کر لیں، انسان اپنے آپ کو کوئی تسلی دے دے. لیکن اس ریاست میں 75 سالوں کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اگر یہ حق نہیں ہے کہ ان کو پورا گنا جائے، تو میرے لیے ریاست فیصلہ کرے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کہ آیا کہ میں اس پاکستان میں آزادی کے بعد بھی کس درجے کا شہری ہوں، میں کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوں کہ ہمیں آج گننے سے بھی آپ قاصر ہیں، ہمیں گننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور کوئی روکنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو، کوئی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کم سے کم زیادتی نہ کریں، اس سے ریاست کمزور ہو رہی ہے. تو میں ببانگ دھول کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے نہ زیادہ گنے نہ کم گنے، ہمیں پورا گنے. اس گنتی کو ہم نہیں مانتے. ہم اپنا تمام جمہوری حق، تمام آئینی حق، تمام قانونی حق استعمال کریں گے. روڈ پر، اسمبلیوں میں، عدالتوں میں ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جہاں سے ہم اپنے حق کی بات کر سکیں. اسے ہم نہیں مانتے اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں. میں پاکستان کے ارباب اختیار کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے. اب اس پاکستان، آج کا یہ پاکستان، اتنا ٹرموائل والا پاکستان، اتنا اکانومک بدحالی میں گھرا ہوا پاکستان، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھرا ہوا پاکستان، جہاں سے اس کی جو ہے وہ تجربوں نے، ہوشیاری اور چالاکیوں نے، خاص طور پر پچھلے 2018 سے لے کر اب تک کی چالاکیوں نے، ہوشیاریوں نے پاکستان کی چولے ہلا دی ہیں، پاکستان کی بیسس کو ہلا دیا ہے، پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. کیا آج کا یہ پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ آپ یہ برتاؤ کریں، ان کو یہ تحفہ دیں اور یہاں پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کروائیں، یہ ظلم کریں، یہ زیادتی کریں؟ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو خدارا ہمارے لیے نہیں، پاکستان بچانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا. جوڈیشری کو، اسمبلی کو، وزیر اعظم کو، ریاست کے اور تمام اداروں کو، میڈیا کو اور سب لوگوں کو. اور پاکستان کو میں کراچی حیدرآباد نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اس تباہی بربادی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم وارن کر رہے ہیں، ہم تنبیہ کر رہے ہیں اور ہم بار بار بتا رہے ہیں، اور کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، کوئی نہیں کہہ رہا. آپ کے سامنے یہ نمبر، یہ ہمارے نمبر نہیں ہیں. بیورو آف اسٹیٹسٹک نے کہا کہ 32,470 بلڈنگز ایسی ہیں ہائی رائز جن کو یا تو کم گنا گیا یا تو گنا نہیں گیا. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کل تک بھی یہ لیٹر ہے میرے پاس، یہ کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیٹر نکلا ہے سندھ کو کہ بھائی یہ 32,000 کی یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ وائز
ابھی تک ہمارے پاس اس گنتی کو صحیح کر کے رپورٹ نہیں آئی ہے، تو پھر آپ نے کیسے کنکلوز کر لیا بھئی؟ 860 ایسے بلاکس ہیں جہاں پر فی گھر میں بندے کی تعداد ایک رکھی ہے کراچی میں، ایک پورے پاکستان میں یہ اوسط ہے، یہ ایوریج ہے 1.5%، ایک بندے پر گھرانے کی تعداد ہے 1.5%، ہمارے یہاں 9% ہے، ہمارے یہاں 9% ہے۔ یہاں پر 38 ایسے بلاک بنا دیے گئے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے، سمندر کے اوپر خالی جگہوں کے اوپر بلاک بنا دیا، وہاں پر جب بندہ جائے گا تو وہاں تو گھر ہی نہیں ہے۔ تو ایسے 38 بلاک ہیں جس پہ گھروں کی جس پہ نہ تو اسٹرکچر ہے نہ بندہ ہے، وہاں پہ ایسے بلاک بنا دیے گئے۔ تو یہ ساری زیادتیاں جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کی جائیں گی۔ ہم نے اس پہ جو ہے وہ تنبیہ پہلے بھی کی ہے، بار بار بتاتے رہے، ہمارے پاس پوری کرونولوجی ہے کہ ہم نے کس ڈیٹ کو کس کو کہاں کیسے بتایا۔ اب اگر لوگ روڈوں پر آتے ہیں، لوگ اس کے اوپر جو وہ احتجاج کرتے ہیں اور اس کو کرنا چاہیے، اگر ورنہ پہ ہمیں اس ملک میں بھائی ہماری درجہ بندی بتا دیں کہ بھائی ہم کوئی اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں کراچی حیدرآباد والے، کوئی ہم انڈیا کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، کوئی ہمیں گن لوگے تو کوئی ہمیں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا، ہمیں کوئی پاکستان کے خزانوں کو کنٹرول مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لوگے تو ہمیں گٹر لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا، ہمیں گن لوگے تو ہمیں جو پانی کی لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا۔